وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ ہمارے یہاں جب کہیں میت ہوتی ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر والے بالکل زیرو ہوتے ہیں اور محلے میں کوئی ایک آدمی خاص ہوتا ہے جو میت کو غسل دیتا ہے، اور حقیقت میں وہ بالکل اناڑی ہوتا ہے، اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ فیمس ہے کہ وہی غسل دے یا اس کو لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے تو وہ غسل دیتا ہے اور بہت سارے کام وہ جو ہے غلط کرتا ہے۔ تو غسل دینے کا طریقہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ ہم لوگوں نے بہت اس کو ہوا بنا دیا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ جو آسان، جو سنت سے ثابت ہے، وہ غسل کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، زندگی میں جیسے ہم غسل کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنت کا جو طریقہ ہے غسل جنابت، وہی طریقہ میت کا بھی ہے۔ کچھ چیزوں کا فرق ہے جن کی ہم وضاحت کر دیں گے۔ تو اگر آپ کو زندگی میں غسل جنابت کا سنت طریقہ معلوم ہے تو آپ میت کو بھی غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل چیز، جیسے زندگی میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو اصل چیز جو فرض ہے وہ یہ کہ ہمارے پورے جسم کے ہر بال تک پانی پہنچنا چاہیے، پورا بدن بھیگنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ تو وہ شرط میت کو غسل دینے کے وقت بھی ہے۔ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی، وضو کرانے میں کوئی کسر رہ گئی تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم نے غسل دیا اور کچھ کمی رہ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لہٰذا ڈریے مت۔ اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے، موت کا تو دن متعین ہے، کسی دن موت آنی ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود غسل دیں، نہ کہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں سے ہم غسل دلوانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غسل کا، یعنی میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ غسل دینا جو ہے یہ کس کا کام ہے، کون غسل دے میت کو۔ تو کوئی بھی جو غسل کا طریقہ جانتا ہو وہ غسل دے سکتا ہے میت کو، لیکن افضل یہ ہے کہ جو لوگ سنت طریقہ جانتے ہوں اور میت کے گھر والوں میں سے ہوں وہ غسل دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو غسل کس نے دیا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، جیسا کہ ابن ماجہ کی 1467 نمبر کی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کو مرد غسل دے گا، عورتوں کو عورت غسل دے گی، لیکن ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لو کنت استقبلت من امری مستدبرت، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوئی ہوتی، ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویوں نے دیا ہوتا۔ یہ ابو داؤد کی 3141 اور ابن ماجہ کی 1464 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے اما عائشہ ایک دوسری حدیث میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں ایک جنازے میں شامل ہونے کے بعد آئے، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا تھا، وَأَقُولُ وَرَأْسَهُ، اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر، فَقَالَ بَلْ وَرَأْسَهُ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا سر بھی دکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ، اے عائشہ کیا حرج ہے اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا اور پھر میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور میں تمہیں دفناؤں گا۔ یہ ابن ماجہ کی 1465 اور مسند احمد کی 25113 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے کو کفنا بھی سکتے ہیں، غسل بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً جو ہے خاص طور سے اگر عورت کا جنازہ ہو تو انتقال ہوتے ہی شوہر کو دیکھنا حرام ہے، اس کے قریب جانا حرام ہے، اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں۔ یاد رکھیں کہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جہالت کی بات ہے۔ شوہر جب غسل دے سکتا ہے تو اس کو چھونا یا اس کو دیکھنا میت کو اس کے لیے جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اب آئیے میت کو نہلانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم میت کو غسل دیں گے تو اس کے بدن سے کپڑے اتار لیں گے۔ اگر آسانی سے کپڑے اتر جائیں تو ٹھیک ہیں، ورنہ کینچی سے اس کے کپڑے کو کاٹ لیا جائے گا۔ لیکن کپڑے اتارنے کے بعد اس کا جو شرمگاہ کا حصہ ہے، جو اس کا سطر ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصہ، اتنے حصے کے اوپر ہم کوئی موٹا کپڑا رکھ دیں گے۔ موٹا کپڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر باریک کپڑا رکھیں گے تو نہلانے کے ٹائم ہو سکتا ہے کہ اعضاء جھلکنے لگیں، شرمگاہ نظر آنے لگے۔
ایسا کپڑا رکھیں کہ جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، شرمگاہ وغیرہ نظر نہ آئے. جیسے زندگی میں کسی مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو موت کے بعد بھی وہ چیز برقرار ہے، اس کو ہم ڈھانکے رکھیں گے. اگر عورت کی میت ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اس کے بدن سے بھی کپڑا اتارا جائے گا اور اس کا بھی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ جو عورت غسل دے گی وہ اس کو ڈھانکے رکھے گی، کور رکھے گی. غسل دینے والا اپنے ہاتھ میں کوئی دستانہ پہن لے یا کوئی کپڑا وغیرہ لے لے، اور سب سے پہلے جیسے ہم زندگی میں غسل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل جنابت کے ٹائم اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے ہیں. تو میت کی شرمگاہ کو صاف کیا جائے. چونکہ انسان کبھی کبھی جب مرتا ہے تو اس کے پیشاب کے کچھ قطرے ہو سکتا ہے یا پاخانے کے راستے میں کچھ گندگی رہ گئی ہو، تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کے پیٹ کو پش کر دیا جائے. اگر ضرورت پڑے تو اس کو تھوڑا سا بٹھا کر کے اس طریقے سے پش کیا جائے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی حصہ ہو تو اس کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے خارج ہو جائے اور اس کو جو ہے صاف کر لیا جائے. یہ سب سے پہلا کام غسل کے دوران ہم کریں گے. پھر جو ہے جو غسل دینے والا ہے وہ نیت کرے گا. غسل جیسے زندگی میں ہم غسل کی نیت کرتے ہیں، زبان سے نہیں، دل میں ایک ارادہ کرتے ہیں کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں، ویسے ہی وہ غسل دینے کی نیت کرے گا اور بسم اللہ پڑھے گا. اور اس کے بعد جیسے زندگی میں ہم وضو کرتے ہیں وہ میت کو وضو کرائے گا. لیکن ظاہر ہے جب ہم زندگی میں وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں. میت کو ہم کلی نہیں کرائیں گے، اس کے بدن کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے، اس کی ناک کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے، بلکہ انگلی سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے یا کسی کاٹن وغیرہ سے بس اس کے منہ کے اندر ہاتھ پھیر دینا ہے، اس کی ناک کے اندر ہاتھ پھیر دینا ہے. باقی جو وضو کا طریقہ ہے وہ سیم رہے گا. پھر اس کے بعد ہم میت کو غسل دینا شروع کریں گے. جب ہم غسل دینا شروع کریں گے، جیسے ہم نے وضو کرا لیا، وضو کرانے کے بعد ہم سر کو اچھی طریقے سے سر کے بالوں کو دھلیں گے. اگر مرد کا جنازہ ہے، مرد میت ہے، تو اس کی داڑھی وغیرہ کے بالوں کو بھی اچھی طریقے سے دھلیں گے، چہرے کو بھی اچھی طریقے سے دھلیں گے. پھر اس کے بدن کے جو رائٹ سائڈ کے داہنی طرف کے جو اعضاء ہیں ان کو ہم دھلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا، جب وہ حضرت زینب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دے رہی تھی حضرت ام عطیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، اس کے داہنی طرف سے شروع کرو اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو. تو چہرے کو دھلیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وضو میں ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کو دھلیں گے، اور اس کے بعد جو دھڑ کا اوپر کا حصہ ہے اس کو دھلیں گے. اگر ہم چاہیں تو سر سے لے کر کے پیر تک کا سارا داہنے طرف کا حصہ پہلے دھل لیں، پھر بائیں طرف کا دھلیں، اور چاہیں تو پہلے چہرے اور سر کو دھلنے کے بعد پہلے ہاتھ داہنی طرف کا اور داہنی طرف کا دھڑ دھل لیں، پہلے آگے کا دھل لیں، پھر پلٹ کر کے پیچھے کا دھل لیں، پھر بائیں سائڈ کا ہاتھ دھل لیں اور بائیں سائڈ کا سینے کا اور پیٹ وغیرہ کا حصہ دھل لیں، پھر پلٹ کر کے پیچھے پیٹھ کا حصہ دھل لیں. اور چاہیں تو داہنی طرف کا اوپر کا دھڑ کے ساتھ ساتھ داہنی طرف کا پیر بھی آگے پیچھے کا دھل لیں، پھر بائیں طرف کا اوپر کا حصہ اور ساتھ میں بایاں پیر. دونوں کی گنجائش موجود ہے، دونوں طریقہ صحیح ہے. پانی میں بیر کی پتی ڈال لیں، عام طور سے اویلیبل ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے حضرت ام عطیہ سے اسی حدیث میں صحیح بخاری کی 1255 اور صحیح مسلم کی 939 نمبر کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا اغسلنھا بماء وسدر، ان کو پانی اور بیر سے غسل دو. تو بیر کی پتیوں کو تھوڑے سے پانی میں ہم اس کو جوش دے دیں، اس کو پکا لیں اور اس کے بعد اس پانی کو سارے پانی میں مکس کر دیں تو اس سے صفائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے. بیر کی پتی وغیرہ نہ ہو تو صابن وغیرہ سے بھی، جیسے زندگی میں ہم نہاتے ہیں صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، میت کو بھی صابن سے نہلایا جا سکتا ہے. ایک بار غسل دینا ضروری ہے، کم سے کم ایک بار غسل دینا ضروری ہے. لیکن اگر ایک بار سے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے زائد ہم 3 بار 5 بار 7 بار تک غسل دے سکتے ہیں. طاق عدد میں دیا جائے، یعنی ایک بار میں اگر نہیں ہوا تو 2 بار اور دے دیا جائے، 3 بار میں اگر نہیں ہوا تو 2 بار اور کر کے 5 بار کر دیا جائے، طاق عدد میں غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو لوگ غسل دے رہی تھیں، جو عورتیں غسل دے رہی تھیں، آپ نے فرمایا اغسلنھا ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ان کو غسل دو، او اکثر من ذالک ان رأیتن، اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد ہو، اور جب تک تسلی نہ ہو جائے غسل. ایک مرتبہ غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ سر سے پیر تک ہم نے پورے بدن کو دھو لیا تو ایک غسل ہوا. تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طریقے سے ہم غسل دے سکتے ہیں. آخری مرتبہ جب ہم غسل دیں گے تو پانی میں ہم کافور ملا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، آخری بار جب غسل دو تو کافور ملا لو. کافور سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہوتی ہے نا، اس کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے
اور کیڑے مکوڑوں سے قبر کے اندر جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے۔ اور بہرحال اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ساری باتیں ختم، کوئی لاجک نہ بھی معلوم ہوتی تب بھی ہمیں کافور اس پانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ آخری بار جب ہم غسل دینے لگیں تو پانی میں کافور ملا لیں۔ غسل کے بعد کسی صاف کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے میت کو پوچھ لیں اور پھر اسے ہم کفنائیں گے۔ عورت اگر میت ہو جس کو ہم غسل دے رہے ہیں، اگر وہ عورت ہے تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا کہ حضرت ام عطیہ خود کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو جب غسل دیا تو ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور ان کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 1260 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 939 نمبر کی حدیث ہے۔ جو انسان غسل دے رہا ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کو نہلایا تو ہم کو نہانا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نہلانے کے ٹائم اس کے پانی کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے تو گویا ہم ناپاک ہو گئے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ آپ چاہیں غسل کر سکتے ہیں لیکن غسل واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، میت کو غسل دینے کے بعد تم پر غسل واجب نہیں ہے۔ فإن میتکم لیس بنجس، اس لیے کہ تمہارا جو میت ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھ دھو لو کافی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہاتھ دھل لیں، اگر کہیں گندگی واقعی میں ہمارے بدن پہ کپڑے پہ لگے اس کو دھل لیں۔ غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جل کر کے مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے تو اگر اس کی لاش، اس کی باڈی اس لائق ہے کہ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دیا جائے گا۔ اگر غسل دینے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی اس سلسلے میں فتویٰ دیتے ہوئے کہتی ہے اذا تعذر غسلہ، جب میت کو غسل دینا مشکل ہو فإنہ ییمم، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جیسے ہم ناپاک ہوں اور پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں تو تیمم کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اگر میت نہلانے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ یہاں آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ میت کو غسل کرانے والا اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی کمی دیکھے، کوئی شر دیکھے تو اس کا تقاضا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ یہ ضروری ہے میت کے غسل دینے والے کے حق میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میت کو غسل دینے کے طریقے کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کے تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔